والصلاة والسلام على رسوله الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في موضع آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم معزز و مکرم سامعین و حاضرین و ناظرین کرام، دینی و ملی اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین اللہ رب العزت کا شکر و احسان جس کی توفیق اور جس کے فضل سے ہم اور آپ ایک پاک بزم اور مجلس کا حصہ ہے، اور یقیناً ہم سبوں کو اللہ رب العالمین سے اس طرح کی فضل کا سوال کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے کہ الہ العالمین تو ہمیں خیر کے معاملات میں ایک دوسرے کا مدد کرنے والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في موضع آخر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم و معزز سامعین، حاضرین و ناظرین اکرام، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کا شکر و احسان، اس کی توصیفات، اس کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، جس کے فضل اور رحمت کے ہم سب محتاج ہیں، اور جس نے اپنی بے شمار نعمتوں سے ہم سبوں کو نوازا ہے۔ یقیناً وہ ہم سبوں کی عبادتوں کا تنہا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اور ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج کے درس میں سورۃ الانعام آیت نمبر 90 سے ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین تو یہاں پر موجود ہم تمام سامعین و حاضرین اور ناظرین کی موجودگی کو تو قبول فرما لے۔ آمین۔ اللہ ہمیں حق بات کہنے، حق بات سننے اور اس پر تو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانعام آیت نمبر 90، قل اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ھو الا ذکر للعالمین۔ اوپر میں جو انبیاء اور پیغمبر کا ذکر ہوا، انہی کے بارے میں یہ سلسلہ انہی کا چل رہا ہے۔ انہی کے بارے میں اللہ نے کہا اولئک الذین ھدی اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ اللہ نے پیغمبر کے بارے میں کہا کہ ان کو بھی ہدایت اللہ نے دی، اگر اللہ کسی کو ہدایت نہ دینا چاہے تو وہ گمراہ ہو جائے۔ فبہداہ مقتدی، پس تم ان کے طریقے کی اقتدا کرو، ان کے طریقے کی پیروی کرو، یعنی جو نبی جس امت کے اندر گئے
اس امت سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے اپنے پیغمبروں کی کیا کرو؟ اقتدا کرو۔ جہاں تک احکام و مسائل کا ذکر ہے تو جس پیغمبر کو جس قوم میں بھیجا گیا اور جو احکام و مسائل بیان کیے گئے وہ اس کی پیروی کریں۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا گیا ہے، تو ہمیں اس بات کا حکم ہو رہا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کریں۔ جو احکام و مسائل، جو حرام و حلال انہوں نے بیان کیا ہے، ہم اس پر عمل کریں۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ پیغمبر پہ بھی الزام لگتا ہے کہ پیغمبر کچھ بات یا کچھ اچھے کام اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کو کچھ مل جائے۔ جیسے دنیا میں کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی اس لیے اس کا کام کر دیتا ہے کہ اس سے اس کو فائدہ ہے۔ پیغمبر نے کہا اپنے قوم کے لوگوں سے کہ میں جو تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم میری اقتدا کرو، میری اطاعت کرو، میرا حکم مانو، تو میں تم کو جو باتیں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے کرنے سے مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ تم کو ہوگا، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے جہنم میں نہ جائیں، جنت میں جائیں۔ اور جنت میں جانے کے لیے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت ہر حال میں کرنی۔ پیغمبر نے کہا، اور پیغمبر نے بھی خود نہ کہا، اللہ نے کہلوایا، قل، اے نبی کہہ دیجیے، کہیے ان سے، لا اسألکم علیہ اجرا، یہ بات جو میں تم کو بتا رہا ہوں اس پہ مجھے کچھ اجر نہیں چاہیے۔ تو میں نے بہت بڑی بات بتا دی کہ اپنے اپنے پیغمبروں کی اقتدا کرو، تو کوئی 10 ریال، کوئی 20 ریال، کوئی 100 ریال بلا کے دے، نہیں۔ پیغمبر کا کہنے کا مطلب یہ کہ جو اجر ہمیں ملے گا تمہیں بتانے کی وجہ سے، وہ آخرت ہے، کہ ہم نے پیغمبر کا ثبوت دیا، جو ہم کو اللہ نے کام دیا اس کام کو پہنچا دیا، اب اس کا اجر اللہ ہی دے گا۔ کہاں دے گا؟ آخرت میں دے گا، ہے نا۔ جتنے پیغمبر دنیا میں آئے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو لے کر آئے، اللہ نے بھیجا ان کو، اور ان سے بھی وعدہ رہا کہ آپ پہنچائیں گے اللہ کے دین کو، تو آپ کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ ہوگا۔ تو پیغمبر سے اللہ رب العالمین نے کہلوایا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، مطلب مانگتا نہیں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو صرف تمام جان والوں کی نصیحت ہے۔ جو چیز میں بیان کر رہا ہوں، میرے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کے ذکر و اذکار میں لگ جاؤ۔ ان ہوا، نہیں ہے یہ، الا مگر، ذکر العالمین، تمام جہان والوں کے لیے نصیحت۔ ذکر مطلب نصیحت ہوتا ہے، یہ نصیحت ہے۔ اور نصیحت کا یہاں تک بات آتی ہے تو ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو اکثر دیکھتے تھے کہ بڑے بڑے لوگ ہم کو نصیحتیں کرتے تھے کہ ایسے کرو، ایسے کرنا چاہیے، تم بچے ہو، تم ابھی چھوٹے ہو تو بڑوں کا آدر کرو، ماں باپ سے محبت کرو، اور کسی سے زور سے نہ بولا کرو، نرمی سے محبت کے، ہے نا۔ کئی نصیحتیں ہم لوگوں کو بڑے لوگ دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ کہا کہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہے کہ اپنے اپنے پیغمبر کی اطاعت کرو، یہ ایک نصیحت ہے، ایک نصیحت ہے۔ اور نصیحت ایسی چیز ہے کہ جب کسی کو اس کی تلقین کی جاتی ہے، اچھی چیزوں کی نصیحت، خراب چیزوں کی بھی کی جاتی ہے، اب چوری کرے، شراب پیے، جوا کرے، وہ نہیں، اچھی چیزوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کو یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا، عربی کا ذکرہ، یعنی ذکر و اذکار، تو نصیحت بھی ذکر و اذکار ہے۔ کیسے ہیں کہ پیغمبر کی بات کو اگر ہم مانتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا کہ یہ کام کرو، اور کہہ رہا ہے پیغمبر کی نصیحت ہے، تو پیغمبر کی بات کو ہم کریں گے، مانیں گے، تو اس کا مطلب اللہ کا ذکر ہم کر رہے ہیں، نیکی یہ کام کر رہے ہیں۔ ان کی بات کو ماننے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ان سے کہا، انہوں نے ہم سے کہا، ہم اس بات کو مان رہے ہیں، تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 91 سورۃ الانعام، اللہ نے کہا وما قدر اللہ حق قدری، وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی قدر ہونی چاہیے۔ بہت بڑا جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بڑی آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر اپنی وحدانیت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ ان لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی قدر ہونی چاہیے۔ اب سوال ہے کہ کیسی قدر ہو اللہ کی؟ اللہ کی قدر کیسی ہو؟ اللہ کی سب سے بڑی قدر ایک مومن اگر کر سکتا ہے تو اس کو اس کی ذات میں تنہا مانے، اس سے بڑی قدر نہیں۔ اللہ کی سب سے بڑی قدر کیا ہے؟ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، تمام جہانوں کا پالنہار ہے، ہر انسان کو چاہے
इंसान हो, जानवर हो, हैवान हो, सबका खालिक है, पैदा करने वाला है, सबका राज़िक है, सबको रिज़्क़ देने वाला है, बारिश बरसाने वाला है, धूप देने वाला है, रोशनी देने वाला है, उजाला देने वाला है, दिन को रात से बदलने वाला है, रात को दिन से बदलने वाला है। वमा कदरुल्लाह का कदर ही, उन लोगों ने अल्लाह की वैसी कदर ना की जैसा कि उसका हक था कि अल्लाह की कदर की जाए। अब इस जुमला से मिलता जुलता एक आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है, जैसा डरने का हक है। वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और ये कि तुम मरो मुसलमान की हालत में, ईमान की हालत में। तो देखिए लफ्ज़ हक जो होता है ना, उर्दू के अंदर भी इस्तेमाल होता है, और इस आयत को बेहतर समझने का तरीका ये है कि हम उर्दू ही में चले जाए, हक मतलब क्या होता है ना। ये एक मान लीजिए कि ये एक प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, किसकी है? हमारे अब्बा की, और हम लोग उनकी औलाद है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें मेरा हक है, लफ्ज़ हक देखें। लेकिन दूसरा कोई नहीं कह सकता इसमें मेरा हक है, वो हक की बात नहीं कर, ना हक कह रहा है। हक का अपोजिट जिद होता है ना हक, और अल्लाह ताला ने हक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हक का मतलब ये होता है हकीकत, फसाना नहीं, बहाना नहीं, ख्वाब नहीं, हकीकत। ख्वाब में जो चीज़ देख रहे हैं, हकीकत में कुछ कर रहे हैं, दोनों में फ़र्क होता है। एक सपना हम देख रहे हैं कि हमें ये बनना है, और एक हकीकत है कि हम बन गए, दोनों में फ़र्क है। अभी हम बने नहीं हैं, सपना है, ख्वाब व ख्याल है, और एक है कि उस मकाम पे पहुंच चुके हैं, वो हकीकत है। बात जब ऐसा होता है कि इंसान जो अपने मकसद को पा लेता है तो वो जिक्र करता है कि यकीन नहीं हो रहा कि वहाँ तक पहुँच गए, क्योंकि पहले वो सपना था, ख्वाब था। अल्लाह ने कहा कि उन लोगों ने अल्लाह की वैसी कदर नहीं की जैसी कदर करनी चाहिए थी, और ये चीज़ें हमारे ऊपर भी लागू होती हैं। और जैसे मैंने वो आयत भी पढ़ी, हक्का तुकाती वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, क्या ईमान वालो अल्लाह से डरो। कैसे डरना है? हक्का तुकाती ही, जैसा कि डरने का हक है। यहाँ भी हक का इस्तेमाल, यानी हमने हक ये है कि हक अदा नहीं किया ना, हक ये है कि हमने हक अदा नहीं किया अल्लाह का, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात कैसी है, कि अल्लाह तबारक व तआला पर एतमाद क्या होता है, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से लगाव का मतलब क्या होता है, कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने झुकने का मतलब क्या होता है। अगर एक एक चीज़ के बारे में जान जाए हम, कि जैसे एक इबादत ले लीजिए नमाज, नमाज के अंदर जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है वो क्या है? खुशू और खुजू। खुशू और खुजू, जब नमाज हम पढ़ें तो उसमें एक लफ्ज़ आता है एहसान। पूरा एहसान दुनिया वाला एहसान नहीं, एहसान का मतलब ये होता है कि कोई शख्स अल्लाह की इबादत ऐसे करे गोया वो अल्लाह को देख रहा है। अगर उसको लगे कि नहीं अल्लाह को हम नहीं देख रहे हैं, तो ये वो सोचे कि अल्लाह उसको देख रहा है। ये हो सकता है कि अल्लाह को नजर नहीं आ रहा है ना, हम नमाज पढ़ रहे हैं तो जहन में कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह को हम देख रहे हैं, लेकिन हमको जहन कह रहा है कि नहीं कहाँ देख रहे हैं। ठीक है, अपने जहन की बात मान के नहीं देख रहे हैं, ये बात तो मानना पड़ेगा कि अल्लाह हमको देख रहा है। इसमें हम नहीं बोल सकते कि अल्लाह नहीं देख रहा है, उसको एहसान कहा जाता है ना। तो इबादत का मतलब ये होता है, एक छोटी सी मिसाल, नमाज। नमाज क्या है? एक अल्लाह की इबादत की जाती है, लेकिन क्या हमारी नमाजों के अंदर खुशू और खुजू है? ये समझना होगा। खुशू खुजू है, खुशू खुजू का मतलब कि डूब जाना अल्लाह की इबादत में, सजदे सही से करना, रुकू सही से करना, तशहुद सही से करना, क़याम सही से करना, सलाम सही से फिरना, ये सारी चीज़ें शामिल है कि खुशू खुजू में। और ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? सहाबा की ज़िंदगी से, कि सहाबा के अंदर जो इबादत का जज्बा था। सिर्फ नमाज की बात की जाए तो ये देखिए, एक सहाबी रसूल का वाक़या है, उनको तीर दिया, तीर जो है उनके बदन के हिस्से को पार कर दिया, चीर कर इस पार से उस पार हो गया, और बदन के हिस्से में फंसा हुआ है। वो जख्मी हालत में लौटे। अब उस तीर को कैसे निकाला जाए? आज की अगर बात की जाए तो मेडिकल साइंस ने बड़ी तरक्की की, उस एरिया को सून कर दिया जाएगा। सून का मतलब ये हुआ कि आप वहाँ काट रहे हैं, चीर रहे हैं, फाड़ रहे हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उस आदमी को। लेकिन उस जमाने में तो इस चीज़ें नहीं थी कि उस एरिया को सून करके तीर को निकाला जाए, कैसे क्या किया जाए। और सहाबा जो लौटे अपने सहाबी के पास अपने घर, तो वो लोग हैरान है कि निकालने को तकलीफ होगी। तो उस सहाबी रसूल ने को तीर लगा था, उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम घबराओ मत, मैं नमाज पढ़ता हूँ, तुम्हें तीर निकाल। वो नमाज में गए और तीर निकाले गया, उनको पता ही नहीं चला। कैसी इबादत सहाबा करते थे, सहाबा कैसी इबादत करते थे। उन्होंने कहा कि अगर तुमको डर लग रहा, तकलीफ होगी,
میں ایسا کرتا ہوں میں نفل پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، نماز میں اس وقت تو نکال دیتا ہوں۔ کتنا ڈوب جاتے تھے عبادت میں۔ اس کو کہا جاتا ہے اللہ کا حق ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا۔ یہاں پہ اللہ نے کہا ما قدر اللہ کا قدر ہی، انہوں نے اللہ کی قدر ویسی نہیں کہ جیسا کرنے کا حق تھا۔ اذ قالوا، جبکہ انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء۔ آگے اللہ بیان کر رہا ہے کہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا کہا اپنے پیغمبروں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ۔ اذ قالوا، جبکہ انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ سیدھا انکار۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان پر، کسی بھی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کیا۔ اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسی آیت میں آگے جواب دے رہا ہے۔ کیا جواب ہے؟ قل، اے نبی کہیے ان سے، آج کے دور میں اگر تو کہہ دیں کہ دیکھیے یہ سب قصے کہانیاں ہیں کہ تورات موسیٰ پہ اترا، انجیل عیسیٰ پہ اترا، قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، زبور داؤد علیہ السلام پہ اترا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی کچھ نازل نہیں ہوتا۔ اسی میں اللہ نے سوال جب کہا ان لوگوں کے تو جواب بھی دیا اللہ تعالیٰ نے، نبی اب کہیے من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، حضرت موسیٰ جس کتاب کو لے کر آئے تھے اس کو کس نے نازل کیا؟ آپ پوچھیں انہی سے کہ تم کہہ رہے ہو کہ اللہ نے کسی بھی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کیا، نازل مطلب اتارنا، کوئی چیز نہیں اتارا ہے، تو ان سے پوچھو کہ موسیٰ جو کتاب لے کر آئے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، اس کو کس نے نازل کیا؟ جبکہ وہ کتاب نورم و ہدی للناس، وہ کتاب کیا تھی؟ روشنی تھی، اجالا تھی، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت تھی، تورات۔ کیونکہ تورات جس وقت نازل ہوا اس وقت وہی آسمانی کتاب تھا، ابھی تو قرآن کا ذکر نہیں تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا لیکن وہ آئے نہیں تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت وہی تھے مسلمان، وہی قرآن کی جگہ پر تھا۔ ہدی للناس، تورات کیا تھی؟ لوگوں کے لیے ہدایت تھی۔ تجعلونہ قراطیسا، جس کو تم نے کیا کیا؟ متفرق چیزوں میں ڈال دیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کو تم نے یعنی ایسے اوراق میں رکھ دیا ہے جو متفرق ہے، متفرق تفریق، الگ الگ، جس میں فرق ہو گیا، فرق ہو گیا نا۔ ابھی قرآن ہے، اللہ نہ کرے نعوذ باللہ اس کی جگہ پہ کوئی دوسری قرآن لائیں گے تو فرق نہیں ہو جائے گا۔ اللہ کہہ بھی رہا ہے کہ جس کو تم کہہ رہے ہو نا کہ اللہ نے کسی انسان پہ کوئی کتاب نازل نہیں کی، تو یہ بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لے کر آئے تھے تورات، اس کو کس نے نازل کیا؟ جب اللہ نے نہیں کیا تو کوئی ہوگا نازل کرنے والا؟ یا موسیٰ سے پوچھو کہ کون دیا آپ کو، بتائیں گے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ روشنی ہے، یہ کتاب ہدایت ہے لوگوں کے لیے، لیکن تم نے اس کو کیا کیا ہے؟ متفرق اوراق میں رکھ دیا ہے، یعنی اس میں اختلاف ہو گیا، تحریف کر دیا گیا ہے تورات کی۔ تورات، انجیل یا زبور آج اپنی اصل شکل پر موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی خریدنے بھی جاتا ہے تو اس کو اوریجنل ملے گا کہ نہیں ملے گا، گارنٹی نہیں ہے۔ اور اس بات کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ جو ان کے علماء روانی ہے ان کے پاس بھی وہ کتاب اصلی شکل میں موجود ہے کہ نہیں ہے، اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ آگے اللہ نے کہا تبدونہا وتخفون کثیرا، تم اس کے بعد حصے کو ظاہر کرتے ہو اور بہت سارے حصے کو چھپا دیتے ہو۔ جیسے وہ رجم کرنے والی آیت، عبداللہ بن سلام جو ایک یہودی تھے اور بہت بڑے یہودی کے عالم تھے، وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو ایک یہودی جوڑا نے زنا کیا تھا، اس نے دیکھا کہ چلو ہمارے کتاب میں تو لکھا ہے کہ رجم کر دو، چلو محمد کی کتاب میں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے، اگر اس میں کچھ ہلکا پھلکا سزا ہوگا تو ہم برداشت کر لیں گے۔ اور جب وہ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے تورات میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر تم زنا کرو گے تو تمہیں کیا سزا دی جائے گی؟ تو اس نے جھوٹ کہا کہ ہمارے میں یہ کہ کچھ کوڑا وڑا مار کر رکھ دیں گے، لیکن عبداللہ بن سلام وہاں موجود تھے جو کہ انہی کو علماء تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تورات میں بھی لکھا ہوا کہ رجم کیا جائے، رجم مطلب کمر تک گھسا کر پتھر مار کے اس کو مار دینا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تبدونہا، اس کے کچھ حصے کو تم ظاہر کرتے ہو، تورات کی بات ہو رہی ہے، وتخفون کثیرا، زیادہ تر حصے کو تم چھپاتے ہو، مخفی کر دیتے ہو، تمہیں جس طرح مخفی، اسی سے تخفون کثیرا، بہت سے حصے کو چھپا دیتے ہو۔ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تم کو وہ چیزیں اللہ نے سکھائی جس کو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے۔ دیکھیے یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اللہ نے کہا کہ اللہ نے تم کو وہ چیزیں سکھلائی جس کو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے۔ تورات کے ذریعے اللہ نے سکھایا پیغمبر کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، یہ ساری چیزیں اللہ نے بیان کی۔ قل اللہ، اے نبی کہیے کہ اس کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ ثم ذرہم، پھر آپ ان کو چھوڑ دیجئے، فی خوضہم یلعبون، خرافات میں کھیلتے ہو۔ اللہ نے کہا
कि उनको खुराफात में खेलते हुए छोड़ दीजिए। अजान हो रही है, अजान के बाद इंशाअल्लाह ताला दोबारा दर्स को शुरू किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने कहा वो उल्लिम तुम मालम तालमु अंतुम वला आबाउकुम, उसने तुमको वो चीज़ें सिखाई जिसको ना तुम जानते थे और ना तुम्हारे आबा व अजदा। कुलिल्लाह, नबी कह दीजिए कि उन किताब को नाजिल करने वाला अल्लाह ताला है। सुम्मा ज़रहुम फी खौज़िहिम यलअबून, फिर उनको खुराफात में खेलते हुए छोड़ दीजिए। ये भी एक नुक्ता याद रखिए, कुरान का एक अंदाज़ है कि अगर हम बिदात व खुराफात या गुनाह से अपने आप को नहीं रोकेंगे तो अल्लाह हमको उसमें बढ़ा देगा। ये कानून अल्लाह ताला का कि हम खुद अगर नहीं सुधरना चाहते तो अल्लाह नहीं सुधरेगा। जब तक कोई कौम बदलना नहीं चाहती अल्लाह उसके हालात को नहीं बदलेगा। तो ये चीज़ें बहुत सोचने वाली बात है कि अल्लाह उनको कह रहे उनको बिदात में छोड़ दीजिए। वो कह रहे हैं ना कि अल्लाह ने किसी इंसान पर कोई चीज़ नाजिल नहीं की, ठीक है नहीं नाजिल, दलील दे दी आपने कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो किताब आई थी उसको किसने नाजिल किया? अल्लाह ने नाजिल किया। वो किताब नूर थी, हिदायत थी लोगों के लिए। फिर भी नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब तो छोड़ दीजिए। और ये हम लोगों के लिए एक दर्स है कि अपने ताल्लुकात में जिन लोगों को हम दीन की दावत देते हैं, अपनी तरफ बुलाते हैं, तो एकदम उसको पैर नहीं देना है, उसको बता देना है, समझा देना है दलाइल के साथ। वो नहीं मानता उसके हालत पे छोड़ दीजिए। अल्लाह कीजिए, अल्लाह उसको हिदायत, अल्लाह उसको हिदायत एक तरीका बताया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। उसके बाद आयत नंबर 92-92 सूरतुल अनआम। अब अल्लाह ने कुरान के बारे में कहा वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु, ये जो किताब है ना उसको हमने नाजिल किया। अल्लाह तस्दीक कर रहा है, या किताब की मुराद कुरान मुकद्दस, इसको हमने नाजिल किया। मुबारकुन, बड़ी बाबरकत की किताब, बरकत वाली किताब है ये, बरकत वाली किताब है। मुसद्दिकुल लज़ी बैन यदैहि, और ये अपने से पिछली किताबों की तस्दीक करने वाली। जाहिर बात है कुरान कितनी मरतबा गुजर चुका है कि हमने तौरात को नाजिल किया, इंजील को नाजिल किया। तो इंजील और तौरात का जिक्र कहाँ आया? कुरान में। कुरान ही कह रहा है कि किताबें अल्लाह ने नाजिल की। वलितुनज़िरा उम्मुल कुरा व मन हौलहा, ताकि इस कुरान से मक्का वाले और उसके इर्द गिर्द के लोगों को डराया जाए। तो कुरान किस लिए आया है? खुशखबरी देने वाला भी कह सकते हैं और नज़ीर डराने वाला, दोनों चीज़। कुरान कहता है कि अच्छाई के काम करेंगे, भलाई के काम करेंगे, नेकी के काम करेंगे, खैर के काम करेंगे, सदक़ात देंगे, खैरात देंगे, इबादत करेंगे तो अल्लाह क्या देगा हमें? जन्नत। यही कुरान कहता है कि अगर हम मासियत का काम करेंगे, बुराई का काम करेंगे, गुमराही का काम करेंगे तो अल्लाह हमें इसके बदले में जहन्नम में डाल देगा। तो ये कुरान बशारत देने वाली भी किताब है और डराने वाली भी किताब है। उसके बाद अल्लाह ने कहा वल्लज़ीना युमिनूना बिल आखिरति, जो लोग आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, जो लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं, युमिनूना बिही, वो इस कुरान पर ईमान रखते हैं। तो आखिरत पर ईमान रखते हैं, बिही में हा जमीर कुरान की तरफ लौट रहा है। जो ऊपर में कहा कि वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन, जो लोग आखिरत पर ईमान रखते हो इस कुरान पर ईमान रखते, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए बहुत दूर और बड़ी गहरी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की है। सबसे पहली बात, ये दुनिया में हम आए हैं तो हमें ये बात मालूम हो जानी चाहिए कि ये दुनिया एग्जामिनेशन हॉल है। हम यहाँ इम्तिहान दे रहे हैं, हर लम्हा हमारा इम्तिहान में गुजर रहा है। इसका रिजल्ट कब निकलेगा? आखिरत में। रिजल्ट अल्लाह अभी नहीं देगा। क्या कभी आपने सुना कोई इंसान मरा ऊपर से पर्ची आ गया जन्नती है, वो मरा है जहन्नमी है? कुछ नहीं। यानी जो इंसान गुनहगार है इंतकाल कर रहा है, और जो नेकोकार इंतकाल कर रहा है, उसके घर के लोग सब यही उम्मीद रखते हैं कि वो जन्नती। रखनी भी चाहिए और अल्लाह हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन हम उम्मीद में हैं, हकीकत से अभी वाबस्ता हम नहीं हैं। डर लगा रहता है, इसीलिए रमज़ान के महीनों में और नेक महीनों में, दिनों में हम मुसलसल अपने मरहूमीन की दुआ करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डाउट है। वो डाउट क्या है? कि नहीं पता क्या होगा। ये असल चीज़ है, नहीं पता कि उनके साथ क्या होगा, और हमें नहीं पता हमारे साथ क्या होगा। ये तो उनकी बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पे बयान किया कि आखिरत के दिन पर जब हम लोगों का ईमान पुख्ता हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस कुरान के करीब हो जाएंगे। इस मिसाल के तौर पर हम यहाँ से बाइक से इस रोड से निकले, हमको जाना है आसनसोल, और हमको पता है कि एक ही रास्ता है, कोई ऑप्शन नहीं है, इसी से आगे बढ़ना है, और कहीं भी बच जाए लेकिन आसनसोल में ट्रैफिक पुलिस पकड़ ही लेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। यानी यहाँ बच गए, वहाँ बच गए, वहाँ पकड़। जब ये मालूम हो जाएगा वहाँ पकड़ ही जाएंगे तो हम जेबी नहीं करेंगे। हम जेबी नहीं करेंगे तो कन्फर्म है कि वहाँ तो जाल बिछाया गया है,
वहाँ पकड़े ही जाना है, तब जाएंगे, क्योंकि काम तो वहीं पे जाना, वहीं पे लौटना, वहीं पे आखिरत में। अल्लाह ताला ने यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बयान किया कि आखिरत पर ईमान ये इशारा है कि कुरान से हमको करीब है। आखिरत के ईमान का मतलब क्या हुआ? किसी ईमान तो रखेंगे, तैयारी भी तो करना होगा ना कि आखिरत में हिसाब का दिन होगा, नेकी और बदी तोली जाएगी, उसी बुनियाद पर फैसले किए जाएंगे, जन्नत और जहन्नम के हम मुस्तहिक ठहरेंगे इनमें से, अल्लाह सबको जन्नत में दाखिल करे, आमीन। तो अल्लाह ने कहा कि जो आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं वो इस पर ईमान लाते हैं, वहुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून, और वो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। अल्लाह ने कहा कि जिसको आखिरत की फिक्र होगी वो क्या करेगा? एक, कुरान पर ईमान रखेगा मुकम्मल तरीके से, और दूसरी नमाज की हिफाजत करेगा। आखिरत पर ईमान कमजोर हुआ तो इन दोनों पर हमारा क्या होगा? अमल कमजोर हो जाएगा। और ये प्रैक्टिकल बात है, ये प्रैक्टिकल बात है कि जो आखिरत के अंजाम से बेखबर हैं, आप देखेंगे वो नमाज से बेखबर है, वो कुरान से भी बेखबर है, उनकी ज़िंदगी बिल्कुल कुरान के खिलाफ गुजरती है। कुरान क्या कहता है? शराब हराम है वही पिए, सूद हराम है वही काम करें, बिल्कुल अपोजिट काम चलता है। क्यों? क्योंकि अकीदा आखिरत पर कमज़ोर हो रहा है। आखिरत में मजबूत कर देंगे, यानी एम ले लीजिए, ये भी अल्लाह, देखिए अल्लाह की बात कह रहे थे कि ज़िंदगी में एक मकसद बनेगा। जैसे हमारी ज़िंदगी का पहला मकसद क्या है? जन्नत हासिल करना, हर हाल में जन्नत चाहिए हमें, एक एम सेट कर दिया। जब एम सेट हो गया तो काम करना होगा। भाई हमको IAS बनना है, एक एम सेट कर दिए तो मेहनत करेंगे कि नहीं करेंगे? ऑटोमेटिक करेंगे हम। अल्लाह इस आयत में भी दर्ज दे रहा है कि ज़िंदगी में एक मकसद बनाओ, जिस फील्ड में उसमें एक मकसद बना कि क्या करना है। मकसद बन जाएगा तो मेहनत में लग जाएगी, मंजिल जब पता रहेगी तो सफ़र आसान होगा। मंजिल ही नहीं पता तो कहाँ भटकेंगे हम, किसके घर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पे दर्ज किया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 93 के अंदर, 93 के अंदर बयान किया, वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन, उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह तबारक व तआला पे झूठ बांधे, अल्लाह पर झूठ बांधे। जैसे ऊपर गुजरा ना कि अल्लाह ने किसी भी इंसान पर कुछ नाजिल नहीं किया, झूठ है कि नहीं? अल्लाह नाजिल किया है, तौरात नाजिल किया है, इंजील नाजिल किया है, ज़बूर नाजिल किया है, कुरान नाजिल किया है, मुसहफ नाजिल किया है, कि नहीं किया है? अल्लाह ने नाजिल किया है। और ऊपर क्या कहा गया कि मा अनज़लल्लाहु अला बशरिन मिन शै, अल्लाह ने किसी भी इंसान पर कोई चीज़ नाजिल नहीं किया है। तो अगर कोई बात ये कह रहा है तो वो झूठा है कि नहीं है? और अल्लाह पे झूठ बांध रहा है, झूठ कह रहा है। अल्लाह ने कहा मन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन, उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा, यानी सबसे बड़ा जालिम है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर झूठ बांधे। औ काला, या कहे ऊहिया इलैया, मेरी तरफ वही की जाती है। जैसे आजकल लोग नबूवत का दावा करते हैं कि हम नबी हैं, और नबी ही के ऊपर वही होती है। वही किसको कहते हैं? कि अल्लाह के पैगाम को हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पैगंबर तक पहुंचाते हैं। हजरत जिब्रील सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं आते, जितने पैगंबर थे सबके पास वो फरिश्ता और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर जाते थे। हजरत इब्राहिम के पास वही जाते थे, हजरत मरियम के पास वही जाते थे, इतने पैगंबर थे। अब अल्लाह ने कहा कि उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पे झूठ बांधे, या कहे, कोई शख्स कहे ना तू हिया इलैया, मेरी तरफ वही की जाती है, वलम यूहा इलैहि शैउन, इस जैसी वही किसी की तरफ नहीं की जाती। हालांकि वो झूठ कह रहा है कि उसकी तरफ वही की जाती, ऐसा कुछ नहीं है। वलम यूहा इलैहि शैउन, उसकी तरफ कोई वही नहीं की जाती, वो झूठ कह रहा है। और आजकल ऐसे लोग हैं जो नबूवत का दावा करते हैं। अभी बेंगलोर में सुनने में कोई आदमी आया, कहा कि मोहम्मद हम आखिरी पैगंबर हैं, हम नबी हैं। तो ये चलते रहता है, कोई ना कोई दावा करते रहता है, करता रहे क़यामत के दिन तक। आगे अल्लाह ने कहा वमन काला सउनज़िलु मिस्ला मा अंज़लल्लाह, या कोई कहे कि जैसा अल्लाह ने नाजिल किया वैसा ही मेरे ऊपर भी नाजिल किया जाता है, यानी दीगर पैगंबरों पर जो अल्लाह ने नाजिल किया वो चीज़ मेरे ऊपर भी नाजिल हो रहा है। ये भी झूठ है। ये झूठ की किस्में अल्लाह बयान कर रहा है। वलौ तरा, आप देखेंगे, इज़ ज़ालिमून फ़ी गमरातिल मौत, कि जालिम मौत की सख्तियों में, यानी उनको मौत तो सबको आई थी लेकिन उनको ज़्यादा सख्ती से रूह निकली, उनकी बहुत सख्ती से। अल्लाह उनको दुनिया ही के स्टार्ट कर देगा अज़ाब। जिस जालिम है, काफिर है, मुशरिक है, कि आप देखेंगे फ़ी गमरातिल मौत, मौत की सख्तियों में हो। मौत की भी सख्ती होती है, मौत की भी सख्ती होती है और सबको इससे गुजरना पड़ता है। रूह इतनी आसानी से नहीं निकलता कि हम आंख बंद करिए वो निकल गया और परवाज कर गया, उसको निकालने के लिए फरिश्ता निकालता है। अब अल्लाह जाने रूह कहाँ पे अटका रहता है मौत के वक्त, किसी के आंख में है, किसी के दिमाग में, किसी के पेट में, कहाँ है। गमरातिल मौत का लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया
ظالموں کے لیے کہ آپ دیکھیں گے ظالموں کو کہ موت کی سختیوں میں ہے. والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو بچھا کر رکھیں گے. نکالو اس کو، اللہ پکڑ اس کو. فرشتے اپنے ہاتھوں کو عید کہتے ہیں، ید مطلب ہاتھ، اسی جماعت ایدی ہے کہ فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوں گے اور پھیلاتے ہوئے کیا کہیں گے؟ اخرجوا انفسکم، اس میں سے نکلو روح کو. روح کو کہا جائے گا نکلو اس میں سے، نکالو اس میں سے، یعنی اس کو موت کے قریب کر دینا ہے، موت دینا، اور اس کے بعد اس کا عذاب جو ہے شروع کر دینا ہے. اللہ نے آگے بیان کیا الیوم تجزون عذاب الہون، اور آج تو ذلت والی عذاب کا دن ہے. ذلت والی عذاب، ایسا عذاب جس میں ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، بڑی دردناک، خطرناک، بھیانک عذاب اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے جس میں وہ ملوث ہو جائے گا. دیکھیں یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے اور دنیا میں جو زندگی ہم لوگوں کو ملی، بڑی قیمتی زندگی ہے، بڑی قیمتی زندگی ہے. وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ کب کون ہمارے درمیان ہے اور کون قبر میں چلا گیا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. ایک آدمی 2 سال کے لیے سعودی عرب میں کمانے جا رہا ہے، جب وہ لوٹ رہا ہے تو اس میں سے بہت سارے لوگ غائب ہیں. کہاں ہیں؟ تو قبر میں چلی، ملاقات ہی نہیں ہو پائی. تو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو کہ کیسے اللہ راضی ہو جائے. بڑی مختصر زندگی ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں موت کا، اور ایک بار زندگی چلی گئی نا میرے بھائی دوبارہ نہیں ملے. کتنی بھی آرزویں کر لیں گے، کتنی بھی خواہشات رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری زندگی نہیں دے گا کسی کو. یہ ایک زندگی ہے، بڑی بڑی الجھنیں ہیں، اس میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. الجھن میں الجھتے چلے جائیں گے، اللہ چھوٹتے چلا جائے گا. سارے الجھنوں کے باوجود بھی اللہ کے قریب رہے، اللہ اس الجھنوں کو سلجھا دے گا. اللہ رب العالمین نے آگے بیان کیا کہ الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق. آج کا دن رسوائی والی عذاب کا دن ہے جو تم کہتے تھے اللہ کے اوپر ناحق بات. غیر الحق مطلب ناحق بات کہتے تھے کہ اللہ نے کوئی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی تو میرے اوپر وحی کی جاتی ہے. تو وہی مطلب اللہ بھیج رہا ہے، وہی مطلب کیا ہوگا؟ اللہ بھیجا جبریل علیہ السلام کو. کہ ساری چیزیں کیا ہے؟ بے بنیاد چیزیں ہیں. وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اس کی نشانی یعنی آیات کے بارے میں تکبر کرتے تھے، اتراتے تھے، اللہ کی آیات کے اوپر اتراتے تھے. تو تکبر کیا ہوتا ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی درس میں کہا تھا کہ گھمنڈ، تکبر، غرور صرف پیسے پہ نہیں ہوتا ہے. آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے عبادت کا تکبر. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسروں کو تم جہنمی مان کے چل رہے ہیں، اور اگر ہم لوگ بس میں اللہ 5 منٹ تو چلا یہ دیکھ لیں اب یہ جب کہے تم اس طرح کا معاملہ چل جائے. جبکہ ایک عبادت گزار بندے کی نشانی ہے تو اللہ کے سامنے بڑا روتا ہے. نماز پڑھنے کے بعد اس کو یقین نہیں ہوتا ہے کیا پتہ اللہ قبول کیا کہ نہیں کیا. چلو عصر میں دیکھ لیں گے، چلو مغرب میں، پھر عشاء میں، پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد ہی چلتا ہے. مومن اپنی عبادات کے بعد گھبرایا رہتا ہے. اور جو مومن نہیں ہوتے ہیں، جن کی عبادات میں ریاکاری ہوتی ہے، دکھاوا ہوتا ہے، تو ان کی عقل دیکھیں. جو نماز نہیں پڑھتے، جو دین کا کام نہیں کرتے، خیر کام نہیں کرتے، ان کی اصلاح کے بجائے ان کو ایسے تانے اور طنز دیتے ہیں کہ بجائے اس کے قریب اور دور ہو جائے. تو یہ ہمارے معاشرے میں چلا ہوا ہے عبادت کا غرور، کہ ہم داڑھی رکھے ہوئے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم فجر میں اٹھے تھے، ارے تم لوگ سوتے رہتے. یہ سب بیکار چیز ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دعوت کا نہیں تھا ایسا جو ہم لوگوں نے بنا دیا ہے. اگر ہمارا کوئی بھائی بھٹکا ہوا ہے تو اس کو راہ راست پر لانے کی ہماری کوشش کرنی ہے. ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، ہدایت اللہ دے گا، لیکن اصلاح کے انداز میں، سمجھانے کے انداز میں، ہے نا. ایک حدیث کے اندر ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جو وضو بنائے ہوئے تھے اور ناخون کے برابر ان کا پاؤں کا حصہ سوکھا ہوا تھا. کتنے برابر یہ ناخن ہے نا، اتنا سا کوئی حصہ سوکھا ہوا تھا پاؤں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس کو بلایا، اس کو بتایا کہ دیکھو یہ تمہارا پاؤں کا حصہ سوکھا ہوا ہے. وضو میں جو چیزیں دھلنے والی ہیں اس میں کوئی بھی حصہ سوکھا نہیں رہ سکتا. جاؤ وضو بنا کے دوبارہ. آپ نے دیکھا ہے نا. تو اب طریقہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آپ نے کسی کے اندر فالٹ دیکھا تو فالٹ دیکھنے کے بعد کیا کیا؟ آپ نے اس کی اصلاح کی اور اسے تلقین کیا کہ جاؤ دوبارہ وضو کرو. ہم کسی کے اندر فالٹ تلاش کرتے اس کو دلیل کرنے کی نا، وضو نہیں بنانا ہے. عالم وضو نہیں بنانا ہے، اس کو پورا کیوں نہیں سوکھا ہوا ہے، وہ لیے پڑا ہوا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اصلاح نہیں کر رہے ہیں، اس کو ذلیل کر رہے ہیں. یہ فرق ہوتا ہے دعوت میں، اور یہ فرق ہوتا ہے جو دین کے بارے میں نہیں جانتے. اللہ کے رسول نے بلایا، اس کو دکھایا اور کہا پھر وضو بنا کیا. جاؤ ٹھیک سے اچھی طریقے سے مکمل وضو کر لو. یہ طریقہ ہم سب کے اندر ہونا چاہیے. آج کے درس یہیں پہ مکمل ہوا. سورۃ الانعام آیت نمبر 93. اگر کوئی سوال ہو آن لائن آف لائن تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں.
اچھا بار بار سمجھانے کے بعد بھی اگر کوئی ساتھی ہے وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھتا ہے تو اس ویسے سچویشن میں کیا یہ ہونا چاہیے؟ لیکن سوال یہ کہ ہم اپنے دوستانہ تعلقات میں رشتہ داری میں کسی کو بھی ہم دین کے بارے میں بتاتے ہیں سمجھاتے ہیں، جس چیز میں وہ کمی ہے اس کے اندر اس کو لوگ ٹھیک کرتے ہیں اور بارہا سمجھاتے ہیں، لیکن کیا ہے وہ نہیں مانتا ہے، تو ایسے میں کیا کرنا ہے؟ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ اس میں کئی مثالیں ملتی ہیں، اس مثال کو پہلے سمجھیے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، 950 سال یعنی 9 صدی گزر گیا ہے نا، اور کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ صرف 83 لوگ، 83 یا 100 مان کے چلیے، 950 سال تبلیغ کیا حضرت نوح علیہ السلام نے اور 83 لوگ مومن ایمان لائے۔ ایک یہ مثال ہے، ایک مثال اب یہ گزر گئی جس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ کسی کو سمجھاؤ بتاؤ، نہ سمجھے چھوڑ دو، اس کے حل ہدایت اللہ دینے والا ہے۔ اب یہاں آپ کو طے کرنا ہے، دونوں چیزیں میں نے بیان کر دی کہ آپ کیا بارہا اسے سمجھانا چاہتے ہیں، سمجھائیے کوئی غلط نہیں، ہدایت تو اللہ دینے والا ہے، یا آپ چاہتے ہیں کہ بھائی بہت بار سمجھا چکے ہیں اب ہم کو اپنا دماغ نہیں خراب کرنا، چھوڑ دیجیے چھوڑ دیجیے۔ آپ کو دونوں طریقہ آپ کو کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، آپ کی پکڑ ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ نے دونوں اینگل استعمال کیا، ایک تو یہ کہ کم سے کم اپنے ایک لمیٹڈ سمجھایا، لگا کہ نہیں سمجھنے والا چھوڑ دیا، اور آپ کو لگا کہ نہیں چھوڑو کوئی بات نہیں سمجھاتے رہیں گے، شاید کسی دن ایمان لے آئے، ہے نا۔ اس طائف پہاڑی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا گیا، لہو لہان کر دیا گیا، فرشتے آ گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کہیں تو ان دونوں طائف بستی والوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں پیس دے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ نہیں ایسی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آج ایمان نہیں لاتے کل ایمان لائیں گے، آپ کو بھی نہیں پتا تھا کل کب ایمان لائیں گے، ہے نا۔ آپ نے کہا یہ آج ایمان نہیں لاتے تو کل ایمان لائیں گے، تو آپ کے سوال کا یہی جواب ہے کہ اب یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ کیا مسلسل سمجھانا ہے کہ نہیں سمجھانا ہے۔ اب اس میں ایک سوال ہے کہ نماز کی اصلاح کیسے کریں اور اس کا طریقہ کیا ہے، تو اس میں دیکھیں اس سوال میں ہم کو لگ رہا ہے 2 سوال ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ نماز کی اصلاح کریں، مطلب جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ غلط پڑھ رہے ہیں، اور نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ویسے ہی پڑھو جیسا کہ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھے، یعنی صحابہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ تم کو ویسی نماز پڑھنا جیسا کہ جو میرا طریقہ ہے، اور یہی حقیقت ہے، صرف نماز ہی نہیں دین کے سارے کام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلے گا۔ آپ نے قربانیاں کیسے کی، آپ نے روزہ کیسے رکھا، آپ نے حج کیسے کیا، آپ نے عمرہ کیسے کیا، آپ نے رمضان کے روزوں کے جو فضائل وہ کیسے، تراویح کیسے، اتنی ساری چیزیں۔ تو ایک چیز ہے کہ نماز کی اصلاح، تو اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کی اصلاح کرنی ہے، بھائی آپ نماز پڑھیے۔ یا دوسرا سوال جو ہے کہ اصلاح کرنا ہے مطلب نماز پڑھ رہا ہے لیکن طریقہ صحیح نہیں ہے، تو کیسے کریں؟ تو اس کے لیے بہت ساری کتابیں موجود ہیں، ابھی تفصیل سے بتانے کا وقت نہیں ہے، اس کے لیے ایک کتاب آتی ہے بڑی بہترین کتاب، نماز نبوی کتاب ہے، اور زیادہ موٹی پتلی کتاب ہے، اس میں صرف نماز ہی کے بارے میں ذکر کیا ہے اور کچھ نہیں ہے، اس کو آپ پڑھیں، کیونکہ 10 آدمی 10 باتیں کہیں، ہمیں 10 میں سے اس بات کو ماننا ہے جو فیکٹ ہے، جس کے پاس دلیل ہے، جس کے پاس شواہد ہے، جو ثابت شدہ ہے کتاب و سنت سے۔ تو نماز کی اصلاح کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھیں کہ آپ نے کیسے نمازیں پڑھی۔ جو نہیں پڑھ رہا مجھے جو نہیں پڑھا تو بتائیں، جو نہیں پڑھا اس کی اصلاح کرنا ہے، اصلاح کرتے رہنا ہے۔ اس میں دونوں چیزیں میں نے بتایا کہ یہ آپ کا پیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کتنا پیشن رکھتے ہیں۔ سمجھانا چاہتے ہیں کئی سالوں تک سمجھائیے، اچھی بات ہے، نہیں سمجھانا چاہتے وقت آ گیا چھوڑ دیجیے، اللہ نے بھی کہا چھوڑ دو ان کی حالت پر۔ درس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں حق بات کہنے، حق بات سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو عبادات ہم نے کیے ہیں ہمیں نہیں پتہ تو قبول فرما رہا ہے کہ نہیں، لیکن تیری ذات پر ہمیں بھروسہ ہے، اللہ ہماری ٹوٹی موٹی عبادتوں کو قبول فرما دے۔ اللہ جو خطائیں ہم سے سرزد ہوئی ہے جانے انجانے میں تو اس کو معاف فرما دے۔ اللہ تو ہمارے دلوں کو سکون و اطمینان حاصل نصیب فرما۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، دین کی بات کرنے والا، سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تو ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما، اللہ ہمارے اس میں برکت عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان رب العزت عما یشرکون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔